یہ جو بات آئی ہے حساب لگا دیں، مجھے پتہ کروا دیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے جو لوگ ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں اور اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کو جو کہ باطلہ ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو حساب لگانے کے حوالے سے، جی حساب لگانا، استخارہ کرنا، جی یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام رکھے ہوئے ہیں۔ جی جی ہمارے پاس کیونکہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں علاج کی غرض سے، جی تو ناسمجھی میں جی وہ ہمیں بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا حساب لگا دیں، حالانکہ صحیح۔ انہوں نہیں پتا کہ ہم حساب لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے۔ جی ٹھیک۔ تو میں عام طور پہ نا عورتوں کو مذاق میں کہہ دیتا ہوں کہ میں حساب میں ذرا فیل تھا، مجھے حساب نہیں لگانا آتا۔ لیکن حساب لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی اسے ایک ترتیب سے اگر شروع کیا جائے جی تو آپ حساب لگا کے ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، جی ٹھیک۔ یا دوسرے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، حضرت صاحب آپ ذرا ستارے ملا کے دیکھیں۔ اچھا یہ تو دیکھیں نا کہاں سے فکر آ رہی ہے، وہ جوتشی اور وہ حساب نکالنا اور فال نکالنا اور ستارے ملانا، یہ فکر تو کہیں اور سے آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک خاتون آئی، اس نے ایک بچی کا رشتہ کرنا تھا، جی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں آئی ہوں، آپ کوئی حساب لگائیں اور کوئی ستارے ملائیں، اور میں نے اپنی دوسری بچی کا رشتہ کرنا ہے۔ پہلے بچی کا ہم نے رشتہ کیا تھا تو ہم نے ستارے ملوائے تھے، بعد میں اس کی طلاق ہو گئی تو مجھے دوبارہ چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ستارے نہیں ملے تھے۔ سارے ستارے ٹوٹ کے بکھر ہاں گئے۔ ستارے ٹوٹ گئے تھے، ستارے نہیں ملے، تو آپ ہمیں حساب لگائیں۔ ہم نے اپنا آپ کا بڑا نام سنا ہوا ہے، تو کوئی حساب لگا کے استخارہ کر کے ستارے ملا کے، اپنی طرف سے تو پکا کام کروانے آنے جی۔ ہاں جی، تو یہ کام کر کے جی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی کہ یہ کسی کام کے کرنے سے پہلے جی جب ہم غیر شرعی طریقے استعمال کرتے ہیں تو تاریخ میں میری نظر مشرکین مکہ پر جاتی ہے۔ جی ٹھیک۔ جب وہ اپنے کام کے لیے کوئی ارادہ کرتے، جی کیونکہ اس وقت لوگ سفر کرتے تھے تجارت کا جی 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 یا دیگر کام کرتے تھے، جی تو وہ اپنے بتوں کے اس جگہ پہ انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے، جی وہ فال نکالتے تھے۔ جی ازلام قرآن مجید نے ازلام کے الفاظ آتے ہیں، ان تیروں پہ ایک پہ نام لکھا ہوتا، ایک پہ لا لکھا ہوتا، جی خالی جو ہے وہ چھوڑ ٹھیک ہے۔ وہ جا کے ایک تیر کو پکڑتے، اسے نکالتے، اس پہ لکھا ہے ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جی ہاں یہ کام کر لیں۔ اس پہ لکھا ہے لا نہیں، تو وہ تجارت کے سفر کو چھوڑ دیتے، اپنا وہ کام ختم کر دیتے، اس کام کے لیے نہ جاتے۔ مجھے بڑی دلچسپ بات سلسلے کی یاد آ گئی، پڑھا کہ وہ نکلتے تھے سفر کے لیے تو پرندہ راستے میں جو پہلا نظر آتا تھا اس کو اڑاتے تھے، جو پرندہ اڑ کے دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے کہ ٹھیک ہے، بائیں طرف اڑ جاتا تو واپس آ جاتے سارے ساز و سامان سمیت کہ یہ سفر ہمارے لیے نحس ہے، منحوس ہے۔ اور یہ استخارہ جو غیر شرعی طریقوں سے آج کیا جا رہا ہے، جی جی یہ ان جو فال تھے نا مشرکین مکہ کی، اس کی بگڑی ہوئی صورت آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پائی جاتی ہے، اور لوگ اس چیز کو آڑ بنا کے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ جہنم خریدتے ہیں جی، کیا کمانا انہوں نے۔ وہ تو اسی طرح ہی ہے کہ لوگوں کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں یہاں پر نا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحے یاد آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ آپ اپنے معاملات میں استخارہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول جس طرح دین کے باقی معاملات صحابہ کو سکھاتے تھے، اس طرح استخارہ بھی صحابہ کو سکھلاتے تھے۔ جی ٹھیک جی ٹھیک۔ کوئی روایت ایسی کتب احادیث میں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی مرد یا کوئی صحابی عورت جی آئی ہو تو انہوں نے کہا ہو اللہ کے رسول وحی کے نزول کا ٹائم ہے، آپ پر اللہ کا فرشتہ آتا ہے، آپ اللہ سے ذرا استخارہ کر کے بتلا دیں، اللہ سے مشورہ کر کے کہ ہماری یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جائز کام کو ناجائز طریقوں سے کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کیا جاتا ہے۔ جی اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به